والصلاة والسلام على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، مجھ سے جو لوگ ذاتی طور پر واقف ہیں وہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ میں اصلاً ادب اور فلسفے کا آدمی رہا ہوں۔ میرے دور میں اگرچہ بہت سے ایسے مراحل آئے ہیں کہ جن میں بہت سی چیزوں سے دلچسپی پیدا ہوئی، لیکن طبیعت کی افتاد کچھ ایسی واقع ہوئی تھی کہ زیادہ تر دلچسپی ادب اور فلسفے کے مباحث ہی سے شروع میں رہی۔ مذہب بطور ایک علمی حقیقت کے یا بحثیت علمی مطالعے کے میری زندگی میں بہت بعد میں داخل ہوا ہے۔ اس وقت داخل ہوا ہے جب میں نے یہاں گورنمنٹ کالج میں اپنی تعلیم کی ابتدا کی۔ اس پس منظر کی وجہ سے یہ بالکل بدیہی سی بات ہے کہ مجھے کبھی اس صورتحال سے تو سابقہ پیش نہیں آیا کہ کسی شخص کو پڑھنے میں، اس کا مطالعہ کرنے میں، اس کے بارے میں کوئی چیز جاننے میں کوئی مذہبی تعصب آڑے آ گیا۔ اہم دینی مکاتب فکر کے اس سلسلے میں جناب غلام احمد صاحب پرویز پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے تمہید میں یہ بات اس لیے عرض کی کہ میں نے ان کو اس زمانے میں بھی پڑھا جس زمانے میں بھی مذہب سے کوئی اس طرح کی علمی دلچسپی نہیں تھی، اس زمانے میں پھر پڑھا جب مذہب کے ساتھ علمی دلچسپی پیدا ہوئی، اور دونوں ہی ادوار میں ذہنی پس منظر کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ تعصب کے لیے جو وجوہ ہو سکتی ہیں وہ موجود نہیں تھی۔ پہلے دور میں تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ ادب اور فلسفے ہی کے پس منظر میں چیزیں نظر سے گزرتی تھی، اس وجہ سے تعصب کا کوئی باعث ہو نہیں سکتا۔ دوسرے دور میں جب میں نے ان کو پڑھا تو وہ میرا وہ زمانہ تھا کہ جس میں نفس مذہبی سے متعلق میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ ادب و فلسفے کے پس منظر کی وجہ سے میں ہر چیز کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عقائد، وہ نظریات جو مجھے متوارثت طور پر ملے تھے، ان میں سے ایک ایک کو میں پرکھ رہا تھا، اور اس وقت طبیعت کی افتاد کچھ ایسی تھی کہ یہ جی چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ثابت ہو جائے۔ اس وجہ سے اگر کسی پہلو سے کوئی تعصب تھا تو وہ اس نوعیت کا نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کو پڑھنے یا ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے میں مانع ہوتا۔ میں نے ان کو اس زمانے میں پڑھا ہے، اور اس زمانے میں جب میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے تو پہلی چیز جس سے مجھے وحشت سی ہوئی وہ ان کا لکھنے کا اسلوب۔ ادب کا آدمی رہا ہوں، ایک خاص اسلوب تحریر کی میرے ہاں کچھ بار پاتا ہے۔ جن لوگوں کو اس زمانے میں میں نے پڑھا تھا وہ اسی درجے کے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں کچھ سنا، کچھ ان کی تصنیفات ہمارے مدرسے کی لائبریری میں تھی، نکال کر دیکھیں تو محسوس ہوا کچھ بہت تسنع کا انداز۔ مذہبی لحاظ سے اس وقت میں نے کوئی ان سے متعلق رائے نہیں اپنے اندر محسوس کی۔ بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا ایک خاص انداز فکر ہے تو پھر بہت سنجیدہ مطالعے کی طرف رغبت ہوئی۔ اب ادب سے متعلق اپنے ذوق پر قابو پا کر میں نے ان کی بہت سی چیزیں اس زمانے میں پڑھ ڈالی، اور اس طرح پڑھ ڈالی کہ بس ادھر سے ادھر تک ایک نظر دیکھتا چلا گیا۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں،
کیا چیزیں پیش نظر ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب جب سب کا سب پڑھا تو اس میں ان کی وہ چیزیں بھی آئیں جن میں انہوں نے قرآن سے متعلق اپنی تحقیقات بیان کی ہیں، وہ چیزیں بھی آئیں کہ جن میں ان کا تفسیری نوعیت کا لٹریچر ہے. تو دوسری چیز جو بہت تواہش کا باعث ہوئی وہ یہ کہ عربی زبان جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں، ادب کا طالب علم ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج سے بہرحال واقف ہی رہا ہوں. اس کا ادب پڑھاتے ہوئے اب تو خیر بال سفید ہو گئے، لیکن اس زمانے میں بھی اس سے کوئی کم شغف نہیں تھا. تو مجھ پر یہ چیز اور بہت حیرت انگیز چیز واضح ہوئی کہ عربی زبان کیا ہوتی ہے، بلکہ عربی زبان تو خیر بہت دور کی چیز ہے، زبان ہی کیا ہوتی ہے اس سے یہ واقف نہیں. یہ چیز واضح ہو جانے کے بعد اور اس کے واضح ہونے کے لیے مجھے کسی ریاض کی اس زبان میں ضرورت نہیں تھی. زبان و ادب کا پس منظر اور بالخصوص عربی ادب سے غیر معمولی شغف، دونوں چیزیں بہت کافی تھیں کہ فیصلہ کن ہو جاتی. تو میں نے ان کو اٹھا کے رکھ دیا. دوسرا دور جس میں مذہب اور مذہب کے مکاتب فکر کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کیا کہ اب حقیقت کو تلاش کرنا ہے، جاننا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کسی نتیجے تک پہنچنا ہے. اس میں پھر ان کی اہم چیزوں کو اٹھایا اور اٹھا کر میں پوری سچائی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت جانبدارانہ مطالعہ کیا. یعنی اپنی طبیعت کے ان دونوں چیزوں پر قابو پا کر میں نے یہ صحیح کی کہ ہمدردی کے ساتھ میں پڑھوں، سمجھوں، جانوں. یہ ہو سکتا ہے کہ حق یہی. میرے پچھلے کم و بیش اس حیات مستعار کے 18 سال پبلک میں گزرے. اس میں کسی نہ کسی حوالے سے بہت سے لوگ مجھ کو جانتے رہے ہیں، بلکہ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مجھے برسوں سے جانتے ہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اپنے اس 17-18 سال کے دور میں بڑے مراحل طے کیے. میں جس دینی فکر کو لے کر پیدا ہوا تھا میں نے اس کو چھوڑا. جس دینی فکر میں میری پرورش ہوئی تھی میں نے اس کو چھوڑا. جس دینی فکر پر مجھ پر سب سے زیادہ اپنے شعوری دور میں غلبہ رہا اس کو چھوڑا. اور اب میں جہاں ہوں لوگ جانتے ہیں کہ بہرحال اس کا ان تعصبات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو اس وقت سوسائٹی کے اندر موجود ہے. اس وجہ سے یہ تو ایک بالکل واقعی بات ہے کہ اگر یہ کوئی حق ہوتا تو میں اگر رجم و ارتداد پر علماء کی گالیاں کھا سکتا ہوں تو مجھے اس پر بھی کھانے میں کوئی بات نہ ہوتی. میری اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو میں اس کا علمبردار ہوتا، اس کو پیش کرتا، پوری شان کے ساتھ پیش کرتا. وَلَوْ قَطَّعُ رَأْسِي لَدَيْكَ وَأَوْسَعَ. میں اب اگر ان کے نقطہ نظر پر تنقید کر رہا ہوں تو میں نے یہ سب اس لیے عرض کر دیا کہ میری زندگی کا کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں نے ان کو پڑھا ہو، ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی ہو، اور اس وقت عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ان کے بارے میں تعصب ہے، اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ تعصب ہے، وہ حائل رہا. میرے ہاں کم سے کم یہ چیز کسی زمانے میں نہیں رہی. میں اس وقت اس موضوع پر تو بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ ان کے لکھنے کا انداز کیا ہے. اس سے متعلق میں نے اپنا تاثر عرض کر دیا. اس میں ذوق مختلف ہو سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مجھ سے مختلف ہی رائے رکھتا ہو، لیکن بہرحال میں اپنے ذوق کے لحاظ سے ان کے اسلوب تحریر سے نہ صرف یہ کبھی متاثر نہیں ہو سکا بلکہ میں نے یہ عرض کیا کہ مجھے ہمیشہ وحشت تھی. میں یہاں ان کے دینی فکر پر تبصرے کے لیے بیٹھا ہوں، اس وجہ سے اپنی گفتگو کو اسی حد تک محدود رکھتا ہوں. غلام احمد صاحب پرویز کے دینی نقطہ نظر کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے، عقل عام سے جو دین پیش کیا ہے وہ تفصیلات میں کیا ہے. اس باب میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے قدم قدم پر ان سے اختلاف ہے، اور میں اگر ان اختلافات کو بیان کرنا شروع کروں تو پھر یہ حقائق اگرچہ لذیذ تر نہیں ہے لیکن بہت دراز ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اس کو تو میں چھوڑتا ہوں. اور
اہم دینی مکاتب فکر پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ چیز میرے پیش نظر بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فکر جن اصولوں پر قائم ہے وہ اصول کیا صحیح ہے یا نہیں۔ اگر وہ اصول صحیح ہے تو میں اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ نتائج میں غلطی ہو گئی۔ نتائج کا جہاں تک تعلق ہے، میں اس زمین پر جس شخص کو دین کے معاملے میں بہت بڑی اتھارٹی مانتا ہوں، اس کے بھی نتائج فکر سے مجھ کو بہت اختلافات، اور وہ اختلافات اب تو چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے موجود ہیں۔ اس سے بحث نہیں۔ اصول میں ایک آدمی صحیح ہے، اس نے نقطہ نظر صحیح قائم کیا ہے، وہ اپنے اصول کا اطلاق کرتا ہے تو وہ پیغمبر نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اور وہ ایک نہیں، دو نہیں، 10-20 بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر صاحب علم کے ہاں پائی جاتی ہے، اس سے اگر کوئی ہستی مستثنا ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کے پیغمبر ہی کی ہستی مستثنا ہوگی۔ اس وجہ سے میں اس میں بحث میں نہیں پڑ رہا ہوں۔ میں ان اصولی باتوں کا ذکر کروں گا کہ جو پرویز صاحب فکر کی اساس ہیں، اور جن کی وجہ سے میں بہت ادب اور بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے فکر کو نہ صرف یہ کہ غلط سمجھتا ہوں، بلکہ اس امت میں ایک ضلالت سمجھتا ہوں۔ اور میرے نزدیک اس زمانے میں ان کو اس ضلالت کی پیشوائی کا شرف حاصل ہے۔ یہ خیال نہ کیجیے گا کہ یہ میں نے کوئی سخت بات کر دی، یعنی یہ بالکل صحیح طریقے پر وہ تاثر ہے جو میں نے علمی طور پر قائم کیا۔ ان کے فکر کی اساس ہی غلط ہے، اور جب اساس ہی غلط ہے تو پھر نتائج کے معاملے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تاس ریا میر اود دیوار کج، بنیاد صحیح نہیں ہے تو جہاں تک بھی دیوار اٹھائیے وہ ٹیڑھی اٹھے گی۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو اصولی لحاظ سے صحیح نہیں؟ جناب غلام احمد صاحب پرویز کا اصل امتیاز یہ رہا کہ انہوں نے بہت زور کے ساتھ یہ بات پیش کی کہ میں قرآن مجید کا طالب علم۔ ان کے ماننے والوں نے بھی ان کو قرآن مجید کے ایک جلیل القدر مفکر کی حیثیت سے پیش کیا۔ قرآن کو انہوں نے اپنی امتیازی چیز قرار دیا۔ وہ اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ میں قرآن ہی سے جو کچھ لیتا ہوں، اور قرآن ہی کی بنیاد پر جو کچھ کہتا ہوں، قرآن ہی میرے ہاں محور ہے، اس وجہ سے میری ہر چیز پر اسی کی روشنی۔ چنانچہ یہ مسئلہ تو پہلے ہی مرحلے میں طے ہو جاتا ہے کہ ان پر بحث کرتے ہوئے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جس سے ان کا فکر سارا کا سارا نکلا ہے، اور ان کا مدار بھی اسی پر ہے، اور وہ اسی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں نے دین کو سمجھا ہے۔ تو اس میں یہ چیز خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے فہم کے لیے یا قرآن مجید تک رسائی کے لیے جو اصول انہوں نے قائم کیے ہیں وہ اصول کیا صحیح ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید پر تدبر کے اصول ہی میں اگر تو صحت ہے تو نتائج پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور ان میں سے کوئی چیز مانی بھی جا سکتی ہے، کوئی رد بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی میں صحت نہیں ہے، اور اس میں ایسی غلطی ہے کہ جس غلطی کو بنیادی غلطی کہنا چاہیے، ایسی غلطی ہے کہ جس غلطی کے بعد پھر کسی چیز کے صحیح ہونے کا امکان ہی بس ایک حادثہ ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو تبصرہ میں نے کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس سے اختلاف کی گنجائش نہ ہوگی، اور اگر اختلاف کی گنجائش ہو بھی تو کم سے کم میں جن دلائل کی بنیاد پر وہ رائے رکھتا ہوں مجھے لوگ یہ حق دیں گے کہ میں وہ رائے رکھوں۔ وہ اصول جس پر وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی چیز زبان کے بارے میں ان کا تصور ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید زبان کے لبادے میں، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفہوم ہر میں سیر شخص پر القاء کر دیا ہے۔ پیغمبر پر بھی وہ باللفظ نازل ہوا ہے اور ہمیں بھی باللفظ ملا ہے۔ اب اس کی ہدایت
کہ غوامض اور اسرار جو بھی ہوں بہرحال ان کا دروازہ زبانی، یعنی اس شہرستان معانی میں داخل ہونے کی کوئی راہ اس کے سوا نہیں کہ زبانی سے اندر داخل ہوا جائے۔ زبان کے اصول، زبان کے قواعد، زبان جو کچھ بھی ہے وہ ایک حاکم کی حیثیت سے موجود رہے گی۔ کوئی آدمی اگر اس دروازے کے سوا کسی اور دروازے سے داخل ہونا چاہے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں اور چلا جائے گا، اس لیے کہ وہاں جانے کا دروازہ تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور دروازہ نہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنے ہاں بھی جب یہ بات کہتے ہیں لوگوں کو اجنبی لگتی ہے کہ عربیت کا بڑا اعلیٰ ذوق ہونا چاہیے، قرآن مجید کے فہم کے لیے آدمی کو اس زبان کو بہت اچھی طرح جاننا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس حقیقت کو جان لے کہ جب قرآن میں جو کچھ ہے اس تک جانے کی کوئی رائے اس کے سوا نہیں ہے تو پھر اس راہ کو کھولے بغیر تو اندر نہیں جایا جا سکتا۔ اس راہ کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، اس کو جاننے سے پہلے چند اصولی باتیں زبان سے متعلق جان لی۔ دنیا میں زبان اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، اس میں ایک قدر مشترک ہے کہ انسان سب کے سب نطق اور ادراک کی صلاحیت لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم بھی ایک زبان بولتے ہیں، عرب بھی ایک زبان بولتے ہیں، برطانیہ میں رہنے والے بھی ایک زبان بولتے ہیں، المانیہ میں رہنے والے بھی ایک زبان بولتے ہیں۔ ان سب زبانوں میں الفاظ، محاورے، اسالیب مختلف ہوتے ہیں، لیکن زبان کی کچھ اقدار مشترکہ ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ جن زبانوں کو ہم جانتے ہیں ان میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بہرحال زبان کی تاریخ کا اگر علمی مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا تو ہماری اصوات ہی سے ہوئی ہے نا، یعنی ہمارے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں انہی کے مختلف گروپ بن گئے ہیں اور وہ پھر آہستہ آہستہ تعامل سے بامانی ہوتے چلے گئے ہیں۔ لفظ اس طرح بنے ہیں، جملے اس طرح بنے ہیں۔ یہ ہمارا بچہ اب بھی سیکھتا ہے تو دیکھ لیجئے کیسے سیکھتا ہے، کس طرح مفردات سے تعلیفوں تک پہنچتا ہے۔ تو انسان کی زبان اس طریقے سے بنی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جو لفظ بھی ہم بولتے ہیں اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، یعنی اس کی اگر آپ تاریخ کا تتبع کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور یہ جانیں کہ یہ کہاں سے بنا ہے تو پہنچ جاتا ہے آدمی، یعنی کبھی پہنچ جاتا ہے کبھی نہیں پہنچتا، لیکن بہرحال بہت سی زبانوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ کسی لفظ کی حقیقت تک پہنچنا، وہ کہاں سے نکلا، کہاں سے بنا، اس کی ابتدائی صوت کیا تھی، اس وقت وہ کس معنی میں تھا، مختلف ادوار میں وہ کن مراحل سے گزرا، یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا کی ہر زبانی میں ہوتی ہے۔ عربی زبان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ دوسری زبانوں کے اختلاط سے نہیں بنی، اس لیے اس میں یہ تحقیق اور بھی آسان ہو جاتی، اور عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس میں ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک مادہ ہے جس سے مختلف الفاظ مختلف مراحل میں بنتے چلے گئے۔ ہماری اپنی زبان میں بھی یہ ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں کیا ہوگا، ہم جو لفظ بول رہے ہیں وہ لفظ کسی دوسری زبان سے آیا ہوگا، مثلا وہ ہندی سے آیا ہوگا، وہ فارسی سے آیا ہوگا، وہ عربی سے آیا ہوگا، وہاں وہ ظاہر ہے کہ کسی طریقے سے بنا ہوگا، اس کے بننے کی وہ تاریخ وہاں بھی موجود ہوگی، اس کی ہم تحقیق کرتے کرتے اس کی بالکل انتہا تک بھی اگر ممکن ہوتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ لفظ مختلف ادوار میں ان مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ لسانیات کا بڑا دلچسپ موضوع ہے، یعنی اس میں یہ بات جانی جاتی ہے کہ لفظ کی تاریخ کیا ہے۔ اس پر عربی زبان میں بھی بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں، ہماری اردو میں بھی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ جان لیتا ہے کہ ہم جس لفظ کو آج بول رہے ہیں یہ لفظ اپنا کیا پس منظر رکھتا ہے، اس میں یہ معنی کیسے پیدا ہوئے ہیں یہ جان لیتا ہے۔ لیکن اس ساری بحث کا تعلق علم لسانیات سے ہے۔ اس بحث کا زبان کے فہم، کسی کلام پر تدبر سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی کلام کا متکلم جب اپنا مدعا بیان کرتا ہے تو اس میں یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ جو لفظ اس نے استعمال کیا اس لفظ کی تعریف کیا ہے، اس میں یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ اس نے یہ لفظ جب استعمال کیا اس وقت یہ کس معنی میں بولا جاتا تھا، جو محاورہ استعمال کیا اس زمانے میں اس کا کیا مفہوم تھا، یہ چیز اہمیت ہے۔
یہ چیز بالکل بدی ہے. میں چند بہت عام فہم مثالیں دے دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم اردو زبان میں عام بولتے ہیں شوربہ. اس زمانے میں اس زمانے میں یہ لفظ بولا جاتا رہا ہے. میں آج اگر یہ کہوں یہاں پر کہ میں نے شوربے کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو اس کا ایک مفہوم ہے جو اس زمانے میں جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں، جب یہ فقرہ میری زبان سے نکل رہا ہے، متعارف ہے. میرا مخاطب فوراً وہ مفہوم سمجھ لیتا ہے اور اس مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد وہ میرے مدعا کو پا لیتا ہے. اس میں کوئی اس کو دقت نہیں ہوتی. یعنی وہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی ہے میں نہ میں کی تعریف پر غور کرتا ہے، نہ نے کی تعریف کو کریدتا ہے، نہ روٹی کے بارے میں یہ بحث کرتا ہے کہ یہ کہاں سے لفظ بن کے آ گیا ہے، نہ کھائی ہے کہ تاریخ سے اس کو کوئی دلچسپی ہوتی ہے. وہ اگر اردو زبان سے واقف ہے تو میں جیسے ہی یہ جملہ بولوں گا وہ اپنے متعارف علم کی بنیاد پر میرا مفہوم سمجھ لیتا، جان لیتا. یہ چیز ہے جو زبان میں اصل اہمیت رکھتی ہے. اب فرض کیجئے کہ علم و دانش کی کسی مجلس میں کوئی لسانیات کا باہر ہے، اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ شوربہ بنا کیسے ہے. تو وہ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ قدیم دری زبان سے ہوتا ہوا آیا ہے. شور نمک کو کہتے ہیں. اب بھی فارسی میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سمندر کو اسی وجہ سے دریائے شور کہا جاتا ہے. اور با پانی کو کہتے ہیں. تو یہ لفظ نمکین پانی کے لیے استعمال ہوتا تھا، آہستہ آہستہ ایک خاص طرح کے سالن کے لیے استعمال ہونے لگی. یہ اس نے تحقیق جان کر دی. اس تحقیق سے ہمیں روشنی ملی کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے. لیکن وہ مفہوم جو متکلم نے یہ جملہ بول کر کے میں نے شوربے سے روٹی کھائی ادا کرنا چاہا تھا، اس میں نہ اس تحقیق نے کوئی اضافہ کیا نہ اس میں کوئی کمی. وہ مفہوم اپنی جگہ ہے. اب دیکھیے کہ یہ بحث اگر لسانیات کے دائرے میں رہی تو اس میں ایک حسن بھی ہے، اس کی داد بھی دی جا سکتی ہے، اس سے لطف بھی اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جملہ میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی، یعنی کوئی مضمون بیان کرتے ہوئے جملہ لکھ دیا. میری کتاب پر 2 4 5 10 صدیاں گزر گئیں. اب اس کے بعد ایک آدمی میری کتاب کی شرح لکھتا ہے. شرح لکھتے وقت اس کے لیے فطری اصول یہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھے کہ جب یہ کتاب جاوید لکھ رہے تھے اس وقت شوربہ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. یہ فطری اصول ہوگا. وہ اگر یہ تحقیق کرے گا، اس زمانے کی زبان کی تحقیق کرے گا، جانے گا، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ خاص طرح کے سالن کو شوربہ کہا جاتا تھا، تو بس وہ میرا مفہوم صحیح سمجھ لے گا. لیکن اس کے برخلاف اگر اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ اس نے لسانیات کی کوئی کتاب کہیں سے اٹھا لی اور لسانیات کی کوئی کتاب اٹھانے کے بعد شوربے کی تاریخ پر تحقیق شروع کر دی، اور تحقیق شروع کرنے کے بعد اس نے وہ معلومات حاصل کر لیں کہ شور اصل میں نمک کو کہتے ہیں اور با اصل میں پانی کو کہتے ہیں، اور میرے جملے کا یہ مطلب بیان کر دیا کہ میں نے نمکین پانی سے روٹی کھائی ہے، تو اصل میں اس نے نہ صرف یہ کہ علم پر ظلم کیا ہے، نہ صرف یہ کہ زبان پر ظلم کیا ہے، بلکہ مجھ پر بھی ظلم کیا. میں یہ بات ہرگز نہیں کہنا چاہتا، یہ میرا مدعا نہیں تھا، یہ بات میرے پیش نظر ہی نہیں تھی. میں نے نمکین پانی سے ہرگز روٹی نہیں کھائی. میں نے ایک خاص طرح کے سالن سے روٹی کھائی تھی. میں نے اپنے اس عمل کو اس فقرے میں بیان کیا تھا. میری بات کو اس نے سمجھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ، یہ بات نہ خیال کیجئے کہ دنیا کی طرف کسی ایک آدھ زبانی میں، ہر زبان میں اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے گھروں میں اب آلہ ہے ٹیلی ویژن. فرض کر لیجئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک ٹیلی ویژن خریدا. اس زمانے کا ہر آدمی جانتا ہے ٹیلی ویژن کیا ہے، ایک خاص آلہ ہے. اس کو بولتے ہی اس کا ایک تصور آ جاتا ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی لغت پر تحقیق کر رہا ہو تو وہ بھی یہی بیان کرے گا کہ ٹیلی ویژن ایک اس طرح کا آلہ ہے، اس میں اس طریقے سے ایک خاص اسٹیشن سے جو گفتگو بات چیت بھی کی جاتی ہے، یا کوئی ڈرامہ کیا جاتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ نشر ہو جاتی ہے، اس میں آواز بھی آتی ہے، تصویر، اس کی تصویر کھینچ دے گا. اور اگر وہ چیز اس زمانے تک موجود ہوگی تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ ٹیلی ویژن جو ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، ہر آدمی جانتا ہے. لیکن میں نے ٹیلی ویژن خریدا،
میرے اس جملے پر کوئی آدمی لسانیات کی تحقیق شروع کر دے اور تحقیق شروع کر کے یہ کہ دیکھیے جی ٹلی کا مطلب تو اصل میں ہوتا ہے انتقال اور ویژن کا مطلب ہوتا ہے منظر، اس لیے جاوید احمد نے ایک انتقال منظر خریدا. تو یہ لسانیات کی تحقیق صحیح ہونے کے باوجود بھی غلط جگہ پر ہو گئی. ٹیلی ویژن کو ٹیلی ویژن کا نام کیوں دیا گیا ہے، اس کے لیے لسانیات کی تحقیق کیجیے. شوربا کا لفظ کیسے وجود میں آیا ہے اور اس سالن کو شوربا کیوں کہتے ہیں، اس کے لیے لسانیات کی تحقیق کیجیے. لیکن کسی متکلم کی بات کا مفہوم جاننے کے لیے اس تحقیق کی پرے کاہ کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں. جو آدمی اس طرح کی حرکت کرے گا اس کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ اس بیچارے کو زبان سے، ادب سے، اسالیب سے کوئی واقفیت نہیں، وہ اس معاملے میں بالکل بے علم ہے. اور یا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی بات متکلم کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک بات لازماً کہنی پڑے گی. یعنی یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ بیچارہ ایسا بے علم ہے کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں نے شوربے کے ساتھ روٹی کھائی اور میں نے ٹیلی ویژن خریدا، ان جملوں کا مفہوم متعین کرنے کا طریقہ کیا. یا تو اس کو معلوم ہی نہیں بیچارے کو، کہیں سے اس کو لسانیات کی کوئی کتاب مل گئی ہے، وہ اس نے پڑھ لی ہے، کہیں سے اس کو پتہ چل گیا کہ لفظوں کی ایک تاریخ بھی ہوا کرتی ہے، اس کو اس نے کہیں سے سن لیا ہے یا جان لیا ہے اور اس کی بنیاد پر اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا. یا تو یہ صورت ہے، اور یا یہ صورت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے معنی کیا ہوتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ شوربے کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس متکلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن جو بات متکلم کے کلام سے نکل رہی ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اپنے مخاطب کو بھول بھلیاں میں الجھا کر لسانیات کی اس طرح کی بحثیں کر کے متکلم کے مدعا کو بدل دے. یعنی یا تو وہ بے علمی میں ہے اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے مدعا کو متکلم کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ دو ہی باتیں ہو سکتی. یہ تو پہلی بات جان لیجیے. دوسری بات زبان ہی سے متعلق یہ دیکھیے کہ دنیا کی ہر زبان میں، ہماری زبان میں بھی تشبیہ بھی ہوتی ہے، استعارہ بھی ہوتا ہے، تمثیل بھی ہوتی ہے. یعنی دنیا کی کوئی زبان بھی اس سے خالی نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب سے میں نے دوپہر کا کھانا کھایا معلوم ہوتا ہے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے. میرے اس جملے کو سننے کے بعد اردو زبان سے واقف کوئی عامی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ان کے سینے میں کسی آدمی نے 2-4 لکڑیاں گھسا دی ہیں اور ان کو آگ لگی ہوئی. ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ آگ کا لفظ یا مجازن بولا گیا ہے، یعنی اس سے مراد وہ آگ نہیں ہے جو چولہے میں جلتی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ آ رہا تھا میں تو بھئی ہوا یہ کہ ہماری بیگم صاحبہ چولہا دہکا کے بیٹھ گئی، انہوں نے کہا میں تو تمہیں چائے پلا کے بھیجوں گی، ابھی تو آگ جل رہی ہے، ابھی میں اس پر دیگچی رکھتی ہوں، پک جائے گی، پی کے چلے جانا. اب ان جملوں میں جو لفظ آگ استعمال ہوا ہے، اگر کوئی آدمی کہے کہ اس سے مراد سینے کی آگ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بارے میں پھر کیا رائے قائم کی جا سکتی. یعنی میں یہ تو مانتا ہوں کہ آگ کا ایک مجازی مفہوم بھی ہے، آگ کا ایک حقیقی مفہوم بھی ہے، لیکن مجاز اور حقیقت اس کی اسالیب طے ہیں. یعنی ہر آدمی یہ جانتا ہوتا ہے کہ کہاں سینے کی آگ لگی ہوئی ہے اور کہاں چولہے کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی جانتا ہوتا ہے. جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کون سی آگ ہے جو برابر دونوں طرف لگی ہوئی ہے. کوئی نہیں یہ کہتا کہ یہ صاحب تو غالباً کہیں اپنی موم بتی کو دونوں طرف سے جلا کے بیٹھ گئے. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہاں دونوں طرف کون سی آگ برابر لگی ہوئی ہے، ہر آدمی جانتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کے سیاق میں آگ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں کوئی قرینہ ہی موجود نہیں ہے اس کو سینے کی آگ، حسد کی آگ کے معنی میں لینے کے لیے، اور پھر وہ اصرار کرتا ہے کہ وہاں وہ بات داخل کر دے، تو بھائی دو ہی باتیں ہوں گی نا. پھر بھی یا تو وہ زبان کے ان اسالیب سے جاہل محض ہے، نہیں جانتا، اور یا یہ بات ہوگی کہ وہ کوئی خاص مقصد ہے جس کے تحت سینے کی آگ کو چولہے کی آگ بنانا چاہتا ہے اور چولہے کی آگ کو سینے کی آگ بنانا چاہتا ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ جی آپ کے وہ شاگرد انہوں نے تو کمال کر دیا، ایسے حسن و خوبی کے ساتھ بات کی اور ایسی شان اور وقار کے ساتھ بات کی کہ بس مخاطب کے چھکے چڑھا دیے.
ہم نے کہا تم تو بھائی شیر آدمی. ان جملوں میں میرے کسی مخاطب کو بھی یہ شبہ نہیں ہوگا کہ اس شیر سے مراد وہ شیر ہے جس کو میرے بچے چڑیا گھر میں دیکھ کے آئے. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہاں شیر کا کیا مفہوم. لیکن اگر یہی جملہ فرض کیجیے میں بولوں تو بھائی صبح بچوں نے بہت تنگ کر رکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی ہم تو چڑیا گھر میں جا کے شیر دیکھیں گے, اور آپ یہ کہیں کہ وہ چڑیا گھر میں ایک بہادر آدمی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے, تو میں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کروں. یعنی ایک مخصوص سیاق و سباق ہے جس میں وہ مفہوم بالکل صحیح ہے اور اس کا قرینہ موجود ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ صحیح ہے. تمثیل کا بھی بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے. ہم کسی چیز کو جب مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس میں ایسے الفاظ, ایسے جملے لے آتے ہیں جس سے ہمارا مخاطب جان لیتا ہے کہ یہ بات ہم مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ایک بہت اعلیٰ درجے کا خطیب حضرت مسیح علیہ السلامی کو دیکھیے, تم کو میں کیا کہوں, تم جس کے انتظار میں ہو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم گویا 11 کنواریاں ہو, تیل کی کپیاں بھر کے بیٹھی ہو, تم کو معلوم نہیں کہ دولہے نے کس وقت آنا ہے, تم انتظار کر رہی ہو کہ دیا جلاتی رہیں گی, لیکن جب دولہے کے آنے کا وقت ہوا تم سب سو گئی. یعنی یہ تمثیل ہے. اس تمثیل میں ہر آدمی جانتا ہے کہ ایسے قرائن موجود ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ واقعی حضرت مسیح کے وہاں قوم میں کوئی 11 دلہنیں تھیں اور وہ تیل کی کپیاں لے کے بیٹھی ہوئی. اپنی قوم کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو, اگر یہ نمک ہی اپنی نمکینی سے محروم ہو گیا تو پھر کیا باقی رہ جائے گا. یہ معلوم ہے کہ یہاں زمین کا نمک کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوہستان نمک کا نمک ہے. اس تمثیل کو سنتے ہی آدمی جان لیتا ہے کہ مدعا کیا ہے. فریسیوں فقیوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بدبختو, تم نے میرے شاگردوں پر اعتراض کیا کہ انہوں نے ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھایا, تم تو وہ ہو کہ مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو. یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اونٹ کو نگلنے سے مراد کیا ہے. یعنی وہ اونٹ جو صحرائے عرب میں پایا جاتا ہے اس کو سموجہ نگل لینا مراد نہیں ہے. یہاں اس سے خاص مجاز کا مفہوم مراد ہے. ایک بڑی عمدہ تمثیل میں انہوں نے یہ بات بیان کیا, نہیں الفاظ اسالیب بتا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی جان لیتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اپنی امت کی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے, اور کوئی آدمی یہ کہے کہ اس موقع پر انہوں نے اصل میں بہت بڑی بڑی بعض حقیقتیں ذبح کر دی تھی, اور ذبح کرنے سے مراد یہ تھا کہ انہوں نے سب حقیقتوں کو پکڑا جو عرب کی جاہلیت میں مانی جاتی تھی اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا, تو ظاہر ہے کہ اس سیاق میں, اس سباق میں اس مفہوم کے لیے کوئی گنجائش نہیں, کسی طرح بھی نہیں بنتی. زبان کے اندر یہ چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں. ہر وہ آدمی جو اردو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان مواقع پر وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کلام میں کہ جن چیزوں کو آدمی سمجھ لیتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. قرآن مجید میں بھی جو زبان استعمال ہوئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں, یعنی اس میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کے مادوں کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ وہ مختلف ادوار میں ترقی کرتے ہوئے اس مفہوم تک کیسے پہنچے ہیں. لیکن یہ بات کہ وہ تحقیق کس مقصد کے لیے کی جائے کہ یہ معلوم ہو کہ لفظ میں یہ معنی پیدا کیسے ہوئے ہیں, یہ تو لسانیات کی بڑی اعلیٰ بحث ہوئی. اور وہ تحقیق اس مقصد کے لیے کی جائے کہ لفظ کا وہ مفہوم جس میں وہ آج استعمال ہوتا ہے یا اس وقت استعمال ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کر کے ایک نیا مفہوم اس میں داخل کر دیا جائے, تو یہ وہی چیز ہوگی. میں نے بھی بیان کیا بھائی, یہ میں لفظ بول رہا ہوں, لفظ میں نے کہا میری زبان سے ایک لفظ نکلا. لفظ کے معنی جانتے ہیں, عربی زبان کا مصدر ہے. مصدر عربی قاعدے کے مطابق اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس میں مفعول کے معنی میں بھی. یہ ملفوظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہاں بھی اس کے یہی معنی ہے, یہاں بھی اس کے یہی معنی ہے. لیکن اس کی تحقیق کیجیے نا, اس کی مادے کی, تو اس کا مطلب ہے پھینکی ہوئی چیز. کسی چیز کو اگر پھینک دیں تو کہیں گے لفظ. اب یہ کہ فرض کیجئے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے ایک لفظ بولا اور آپ یہ کہیں کہ اس نے ایک پھینکی ہوئی چیز بولی, تو اس تحقیق کی کوئی کیا داد دے گا؟ تو یہی کہے گا کہ یا تو آپ زبان سے بالکل واقف نہیں ہیں, آپ کو واقعہ یہ ہے کہ وہی صورت ہو گئی ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے. کوئی چیز ادھر ادھر سے کہیں سے اٹھا لیا آپ نے, اور اٹھا کر آپ نے اس میں سے کچھ چیزیں جمع کر کے یہ خیال کر لیا ہے کہ ایک چیز مادہ بھی ہوتا ہے, ایک چیز لفظ کی تحقیق بھی ہوتی ہے, یہ کہیں سے مل گئی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عربی زبان میں
ایک تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے لغت اس اصول پر ترتیب دیا ہے، ان میں ایک تو ہمارے امام راغب ہیں جن کی مشہور قرآن مجید کے مفردات پر لغت ہے، اور دوسرے ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے مقائص اللغہ لکھی ہے۔ ان دونوں نے یہ کیا ہے کہ یہ چیز اپنے لغت میں بیان کی ہے لسانیات کے پہلو سے کہ یہ لفظ حقیقت میں تھا کیا، یہ چیز بیان کی ہے۔ یہ چیز اب فرض کیجئے کہ کسی آدمی کے سامنے آ گئی، اس نے یہ سوچا کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یہ مل گئی مجھ کو، اب یہ مل گئی ہے تو میں اس کے ذریعے سے تشبیہوں کو، استعاروں کو، مطالب کو، مفاہیم کو، ہر چیز کو بدل ڈالوں گا۔ یا تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ یہ حرکت اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ زبان سے اس کے قواعد و اسالیب سے بالکل ناواقف ہو، اور یہ اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ایک بات کو نہیں ماننا چاہتا اور ایک دوسری بات متکلم کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے، اور اس نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر لیا۔ عربی زبان ہی نہیں، اردو زبان میں بھی ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا عرف کیا ہے۔ یہ عرف نہ صرف یہ کہ معاشرے میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض اوقات ایک شاعر اور ایک ادیب اور ایک محقق اور ایک فلسفی اپنے کلام میں تخلیق کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں خودی کو جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ ان سے پہلے الشاذ کالمعدوم کسی نے استعمال کیا، جس مفہوم میں انہوں نے استعمال کیا۔ خودی ہمارے ہاں ایک برے مفہوم میں استعمال ہوتا تھا، لیکن اس لفظ کا انہوں نے ایک مخصوص مفہوم لیا اور اس کو اپنے فلسفے میں بڑی اعلیٰ جگہ دی۔ یہ ان کا عرف ہے، یہ لفظ اب اپنے لغوی مفہوم میں نہیں رہا۔ علامہ اقبال کے کلام میں اس کو اس کے اس عرف کی روشنی میں دیکھا جائے گا اور عرف کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہاں یہ مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں اب بھی اس وقت بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ گاڑی جس کو ہم تیزگام کہتے ہیں وہ بھی پیسنجر ٹرین ہے، اور وہ گاڑی جس میں سائیوال شریف سے بیٹھ کر آ جائیے اور ہر اسٹیشن پر رکتی ہے وہ بھی پیسنجر ٹرین ہے۔ بھائی لغت کے لحاظ سے تو مسافر گاڑی ہیں دونوں ہی، لیکن اگر کوئی آدمی ہمیں آ کے یہ کہتا ہے کہ میں پیسنجر ٹرین سے آیا ہوں تو کوئی آدمی اس سے تیزگام نہیں سمجھے گا۔ یہ معاشرے کا عرف ہے، یعنی لفظ کی لغت میں وہ مفہوم موجود ہے لیکن معاشرے کے عرف نے اس کو بالکل دوسرے مفہوم میں مستعمل کر دیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو زبان کے اندر ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پرویز صاحب نے کیا کیا۔ انہوں نے یہ کیا، یہ جو میں نے ابھی مثالیں دی، قرآن مجید کے عرف کو، وہ عرف جو معاشرے نے پیدا کیا، وہ عرف جو سیاق سباق نے پیدا کیا، وہ عرف جو متکلم نے پیدا کیا، ملحوظ رکھے بغیر علامہ اقبال کے کلام میں خودی کا وہ مفہوم داخل کر دیا جو لغت میں لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایک مقام کے اوپر کوئی کرینہ نہیں، جملہ یہ ہے کہ میری بیوی چولہے پر آگ جلا کر چائے پکا رہی تھی، اور وہ مصر ہیں اس بات کے اوپر کہ یہاں آگ سے مراد حسد کی آگ۔ یعنی میں مثالیں عرض کر رہا ہوں، ایک چیز میں تشبیہ اور استعارے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے سرے سے۔ زبان ابا کرتی ہے کہ وہاں مانا جائے، وہ اس کو تشبیہ اور استعارے کے مفہوم میں لے رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بات متکلم کہنا چاہتا ہے وہ کہیں کہیں چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ کیا طریقے استعمال کرتے ہیں؟ وہی طریقے استعمال کرتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کر دیے۔ یعنی جہاں لفظ کے اس مفہوم کو انہیں قبول نہیں کرنا ہوتا، یا یہ کہیے کہ ان کو غلطی لگی ہوئی ہے، دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ یہ کریں گے کہ وہاں اس کے مادے کی تحقیق پیش فرما دیں گے۔ اس مادے کی تحقیق سے وہ ایک نیا مفہوم پیدا کریں گے اس لفظ میں۔ اہل عرب اس سے واقف ہی نہیں ہوں گے، اہل اردو بھی واقف نہیں ہوں گے، لیکن وہ نیا مفہوم پیدا کر کے آیت کی تعویل کر دیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ مادے کی تحقیق کریں گے، اور میرا یہ جملہ کہ میں نے ایک ٹیلی ویژن خریدا، اس کا مطلب یہ بیان کر دیں گے کہ میں نے ایک انتقال منظر خریدا، عرف کو نظر انداز کر دیں گے۔ تمثیل وہاں پیدا کر دیں گے، یہاں تمثیل کا کوئی کرینہ ہی نہیں ہے۔ تشبیہ وہاں پیدا کر دیں گے، یہاں تشبیہ کا کوئی کرینہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ میں چونکہ طبیعت کے اعتبار سے کچھ اس مزاج کا آدمی ہوں کہ میں آخری درجے میں حسن ظن قائم کرتا ہوں، لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی پڑھا تھا تو بڑی مشکل سے مجھے اپنے حسن ظن پر قائم رہنا نصیب ہوا، اور میں نے اس وقت اس لیکچر کو دینے سے پہلے ان کی چیزیں دوبارہ دیکھیں تو واقعہ ہے کہ بس میں اپنے آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی حسن ظن قائم رکھو، ورنہ اس پہلی بات کے لیے گنجائش نہیں بنتی کسی طرح بھی کہ غلطی لگی ہوئی ہے۔ صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض قرآن مجید کی صریح باتوں کو نہیں ماننا چاہتے،
اور جب نہیں ماننا چاہتے تو پھر اس کے بعد وہ یہ طریقے اختیار کر رہے ہیں. یہ صاف معلوم ہوتا ہے. لیکن میں اپنے اس تاثر کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو غلطی ہے. یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے. میں بھی مثالیں پیش کروں گا تو آپ بھی جان لیں گے کہ یہ میں تاثر کس وجہ سے قائم کرتا ہوں. دیکھیے یہ میرے سامنے ان کی مفہوم القرآن ہے, یہ میرے سامنے ان کی لغات القرآن ہے. مفہوم القرآن میں انہوں نے قرآن مجید کا مفہوم بیان کیا ہے اپنی تحقیق, اپنے علم کے مطابق, پورے قرآن پر ہے. اور لغات القرآن میں انہوں نے جو مفہوم بیان کیا ہے اس کا پس منظر, اس کا علمی استدلال واضح کیا ہے. یہ دونوں میرے سامنے ہیں. ان دونوں میں سے میں بہت سی مثالیں تو اس لیے پیش نہیں کر سکتا کہ وقت محدود ہے, لیکن میں اپنے مدعا کو چند مثالیں پیش کے واضح کر دیتا ہوں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا اس معاملے میں کیا رویہ رہا ہے, کیا نقطہ نظر رہا ہے. مفہوم القرآن میں جناب غلام احمد صاحب پرویز نے سورہ نمل میں ان مقامات کی شرح فرمائی ہے جن مقامات میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے واقعات زیر بحث ہیں. یہ خیال نہ کیجیے گا کہ یہ جو میں 2-3 مثالیں پیش کر رہا ہوں اس نقطۂ نظر کی نمائندہ مثالیں یہی ہیں. یہ میں نے تفہیم مدعا کے لیے یہ محسوس کیا کہ آسان ہے سمجھانی, پیش کر رہا ہوں. ورنہ یہ تینوں کی تینوں جلدیں اگر شروع سے پڑھنی شروع کر دی جائیں تو ان میں سے ہر صفحہ اس کی مثال ہے جو کچھ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا. یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اپنے ہاں سے نکلا ہے, قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے. اب اس لشکر کا ذکر قرآن نے کیا کہ وہ حشر سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون, یعنی حضرت سلیمان کے لیے ان کا سارا لشکر اکٹھا کیا گیا. اس میں جن بھی تھے, اس میں انسان بھی تھے, اس میں پرندے بھی تھے. اب اس میں لفظ جن عربی زبان کا معروف لفظ ہے, میں کہتا ہوں اردو زبان کا بھی معروف لفظ ہے. اسی طریقے سے لفظ انس عربی کا بھی معروف لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے انس و جان. اور طیر ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں استعمال ہوتا ہے, یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ تو آسان ہے کہ وہ یہ مان لیں کہ انس کا مطلب تو آدمی ہے, اس لیے کہ آدمی تو بہرحال پائے جاتے ہیں اس دنیا میں, روز دیکھتے ہیں ہم. لیکن جن اور پرندے یہ بھی سلیمان کے لشکر میں شامل تھے. ظاہر تو لگتا ہے نا کہ بڑا مشکل کام ہے اس کو ماننا. تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ جن اور طیر دونوں کو تختہ مشق بنایا. جن کو کیسے بنایا؟ بالکل اسی طرح جیسے میں نے شوربے کی مثال پیش کی. معروف لفظ ہے عربی کا, اگر کوئی آدمی اس پر تحقیق کرے تو تحقیق کر کے یہ کہے گا کہ یہ جنوں کو جن اس لیے کہتے ہیں, یعنی یہ کہے گا جنوں کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں جنہ جنوں کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہونا, تو یہ چونکہ نظر نہیں آتے اس وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے. ایک دوسرا آدمی کیا کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ جنہ جنوں کے معنی چھپے ہونے کے ہوتے ہیں, لہذا چھپی ہوئی کوئی مخلوق وہ کوئی صحرا کے باشندے بھی ہو سکتے ہیں. شوربہ ہو گیا, یعنی جو میں نے مثال پیش کی اسی کی روشنی میں دیکھ لیجئے. تو یہ انہوں نے کیا. اچھا یہ تو چلیے ہو گیا. اب مسئلہ پیدا ہوا طیر کا. وہ عربی زبان کا اتنا معروف لفظ ہے پرندوں کے معنی میں کہ دوسرا کوئی لفظی شاید تلاش کرنا مشکل ہو جائے. بہت معروف لفظ ہے, لیکن اس کو بھی لینا مشکل ہوا. تو انہوں نے اس کی تحقیق کی. اب جن کی تحقیق تو خیر سادہ ہے, میں نے عرض کر دی. ذرا یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس کی تحقیق جو کی ہے وہ کیا ہے. لفظ طیر کو سامنے رکھیے اور پھر اندازہ کیجئے کہ یہ سب کس طرح ہوتا ہے. لفظ طیر کے اوپر بحث کرتے ہوئے اس کے مختلف مفاہیم بیان کرتے ہوئے لغات القرآن میں لکھتے ہیں فرس مطار اور تیار, ہوشیار اور تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں. سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان کے لشکر جن, انس اور طیر پر مشتمل سے. جن سے مراد وحشی قبائل ہیں, انس مہذب آبادیاں اور طیر تیز رفتار گھوڑے. یہ مفہوم غور فرمایا آپ نے کہاں سے نکلا. پوری عربی زبان میں, اس کے تمام لغتوں میں
اس کے تمام استعمالات میں ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ تیر گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہو. بھائی میں بھی یوں بول سکتا ہوں کہ یہ گھوڑا کیا ہے, یہ تو اڑتا ہوا پرندہ ہے, بول سکتا ہوں, سمجھ رہے نا یہ بات. لیکن یہ لفظ اگر فرض کیجئے کہ مجھے مجاز کے معنی میں استعمال کرنا ہو تو کوئی کرینہ ہوگا نا جس میں میں استعمال کروں گا. اگر کرینہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کے معنی پرندے ہی کے ہوں گے. اب اگر کوئی آدمی فرض کیجئے یہ کہے کہ یہ جو بس جا رہی ہے جس کے پیچھے لکھا ہوا ہے پپو طیارہ, دیکھا ہوگا ہمارے یہاں روز چلتی ہیں بسیں, تو طیارہ جو ہے وہ تو اصل میں جہاز کو کہتے ہیں, لہذا یہ جہاز ہے. یہاں انہوں نے کیا فرسن طیار, یہ مثال دی, تیز رفتار گھوڑا. جب فرس کا لفظ ساتھ بولا جائے گا, جب طیار بولا جائے گا تو یہ معنی اس میں پیدا ہو جائیں گے. یہ معنی مجازن پیدا ہوتے ہیں. ہم نے اسی مجازی مفہوم میں جہاز کو طیارہ کہنا شروع کیا ہوا اپنی زبان میں, لیکن جب لفظ طیر ان سارے کرینوں سے بالاتر ہو کے آئے گا تو اس کے معنی گھوڑے کے کیسے ہو جائیں گے؟ وہ تو پرندہ ہی رہے گا, کوئی امکان نہیں اس بات کا. تو انہوں نے یہ لے لیا, اس کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد ذرا آگے دیکھیے. ان کو یہ خیال ہوا کہ رسالے کے گھوڑے بھی کہنا ذرا مشکل کام ہے یہاں, تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے سلیمان کے لشکروں میں شہروں کے مہذب باشندے, جنگلوں اور پہاڑوں کے دے بہکل وحشی اور قبیلہ تیر کے شاہ سوار سب شامل تھے. وہاں سے وہ یہاں تک قبیلہ تیر ہو گیا. یہاں کچھ غرابت محسوس ہوتی ہے اگر وہی مفہوم لیا جائے تو یہ انہوں نے کر دیا. یہ قبیلہ تیر کیا چیز ہے؟ کسی قبیلے کا نام قرآن نے لینا ہو تو اس کے لیے کیا یہی طریقہ ہے کہ اب تیر کہہ دیا جائے؟ ساری دنیا اس مصیبت میں پڑی رہے پرندے اور اس سے مراد ہو قبیلہ. اگر کسی قبیلے کا نام بھی تیر ہو تو اس کے لیے کرینہ ہوگا, شواہد ہوں گے, زبان کے اندر وہ چیز موجود ہوگی کہ اس کو جان لیا جائے. اچھا یہ بات کہ صحرا کے باشندے جنگل میں رہنے والے, ان کے لیے معروف لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے آراب, استعمال ہوا ہے نا. اگر فرض کر لیجئے کہ حضرت سلیمان کے لشکر میں یہ تھے تو قرآن نے جہاں صحرا کے باشندوں کا ذکر کیا قالت العراب آمنا, معروف لفظ ہے. ایک معروف لفظ کو چھوڑ کر قرآن مجید نے ایک لفظ بنایا جن, جس سے نہ عربی واقف تھی نہ عرب واقف تھے دونوں. اس کے بعد یہ دیکھیے فرماتے ہیں کہ جب یہ سب لشکر ہو گئے تیار, حتی اذا اتوا علی وادی النمل, یہاں تک کہ وہ وادی نمل میں آئے. یعنی اب ظاہر ہے کہ نمل عربی زبان کا معروف لفظ ہے, چیونٹیوں کے لیے بولتے ہیں. چیونٹیوں کی وادی میں آئے, مشہور قرآن مجید کا یہ مقام ہے, لوگ جانتے بھی ہیں اسے. ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ جو آگے بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں چیونٹی نے گفتگو کی اور حضرت سلیمان نے سن لی. یہ ماننا بہت مشکل کام ہے, وہ نہیں ماننا چاہتے اس کو. جب نہیں ماننا چاہتے دیکھیے انہوں نے کیا کیا. وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلیمان کو معلوم ہوا کہ سبا کی مملکت اس کے خلاف سرکشی کا ارادہ رکھتی ہے, چنانچہ وہ بطور حفظ ما تقدم اس کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوا. راستے میں وادی نمل پڑتی تھی. ملک سبا کی طرح اس مملکت کی سربراہ بھی ایک عورت تھی. جب اس نے اس لشکر کی آمد کی خبر سنی تو اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر پناہ گزین ہو جائیں. یہ وادی نمل میں عورت تھی. نمل تک تو چلیے میں ان کی بات مان لیتا. قرآن مجید نے کہا قالت نملتن, قالت نملتن, ظاہر ہے کہ نمل اس میں جنس ہے, نملہ چونٹی کو کہتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نملہ کا لفظ کا مطلب ہے نمل قبیلے کی عورت. اگر یہ ان کی سربراہ تھی تو عربی کے کس قاعدے کی روح سے یہ نکرہ استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ نملہ تو نہیں کہہ سکتے, دی نملہ ہی کہیں گے, لیکن قرآن میں تو یہاں قالت نملتن ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ نملہ اس کا نام تھا, اس عورت کا نام تھا. یہ بات تو نمل سے معلوم ہوتی ہے کہ صحیح نہیں, ان کی بات بھی یہی ہے. نملہ سے مراد ہے قبیلہ نمل کی ایک عورت. تو بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی عورت قبیلہ اوس کی ہو تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے, اوسا یا اوسیا؟ اگر کوئی قبیلہ بنی عبد شمس کی ہو تو کیا کہیں گے, ابشمیہ کہیں گے یا ابشما؟ یعنی اگر فرض کیجئے کہ قرآن مجید نے یہاں یہ کہنا ہوتا کہ قبیلہ نمل کی عورت تو قرآن کہتا کالا نملیہ, یہ کہتا. یعنی عربی میں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. اس نسبت کے لیے تو یہ کہتا نا, پاکستانی بولیں گے نا آپ, بھائی نسبت کی یہ لگائیں گے
اس کے بعد وہ لفظ بنے گا اس معنی میں. ان سب چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیا. یہ زبان کے مسلمہ اصول سب کو نظر انداز کر کے ان کی سربراہ بھی ایک عورت تھی اور اس کا نام اس لیے نملہ آیا ہے کہ وہ قبیلہ نمل سے تعلق رکھتی تھی. یعنی یہاں اگر فرض کر لیجئے کہ اس کو قبیلہ نمل کی عورت کے معنی میں لے لیجئے تو مانے گا ایک عورت نے کہا قالت نملۃ، اور اگر اس کو اس معنی میں لینا چاہیں گے تو عربیت تیرو سے ضروری ہوگا کہ قالت نملیۃ کہا جائے. اب شمیۃ، اوسیۃ، مدنیۃ، یعنی آپ علاقے سے نسبت کریں، آپ قبیلے سے نسبت کریں، بہرحال اسی طرح بولیں گے، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں. تو یہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا. اب اس کے بعد دیکھیے اس سے پیچھے آیا ہے علمنا منطقۃ طیر، یعنی حضرت سلیمان نے اپنے اوپر اللہ کا یہ احسان بیان کیا کہ ہم کو پرندوں کی زبان سکھائی گئی. منطق معروف لفظ، طیر بھی معروف لفظ. مشکل ہے یہ ماننا. طیر تو ہو گئے نا رسالے کے گھوڑے ان کے نزدیک، اور منطق طیر سے مراد یہ ہو گئی کہ رسالے کے گھوڑوں کو سدھانے اور استعمال میں لانے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائے. سوال یہ ہے کہ عربی زبان کا کوئی جاننے والا لفظ منطق کو اس معنی میں بولے گا اور طیر کو اس معنی میں بولے گا؟ اس کا کوئی امکان نہ اردو میں ہے نہ عربی میں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ آئے اس بات پر کر دیا انہوں نے. اس کے بعد دیکھیے کہ جہاں پر ملکہ سبا کا تخت لانے کا ذکر ہے، اس نے کہا کالا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، یعنی مجھے کون اس کا تخت لا کر دے گا. تخت لا کر دے گا سادہ ترجمہ ہے، اس کے سوا لفظوں کا مفہوم وہ بھی کوئی اور نہیں کر سکتے. میں نے یہ کہا کہ سلیمان نے ملکہ سے کہا کہ مجھے کون اس کا تخت لا کر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں سلیمان نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس کے پایا تخت کو فتح کر کے کون دے گا. اس سیاق میں، اس اسلوب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، لیا ہی نہیں جا سکتا. اس کے لیے عربی زبان کے معروف اسالیب ہیں. اس کو تو پڑھنے کے بعد، اردو میں بھی اس جملے کو پڑھنے کے بعد وہی مفہوم سمجھا جائے گا جو ہر عاقل آدمی سمجھتا ہے. اس میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ مفہوم آپ لے لیں. اس کے بعد جو کچھ آگے ہوا ہے اس کے بارے میں اب میں کیا عرض کر سکتا ہوں. اسی کو وہ آگے بڑھاتے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ نوبت بھی آ گئی ہے کہ میں اگر اس صفحے کے اوپر تبصرہ کروں تو میں یہ بتاؤں کہ ایسے ایسے تضادات کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے کہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا کہ فتح کر کے اس کو لائیے. اب وہاں یہ مکالمہ ہو گیا کہ کون آئے گا. انہوں نے کہا ایک صاحب نے کہا کہ میں یہاں آپ کے پڑاؤ اٹھانے سے پہلے فتح کر کے آ جاؤں گا پایا تخت کو. دوسرے صاحب نے، جن کے پاس معلوم نہیں کس چیز کا کوئی علم تھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ پلک جھپکیے میں فتح کر کے آ جاؤں گا. پلک جھپکیے یہ محاورہ فتح کر کے آنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. بھائی جائیں گے، لڑیں گے کچھ دیر کے بعد، بہرحال گھنٹے 2 گھنٹے سے اچھا. اس کے بعد دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ حضرت سلیمان نے اس کا تخت منگوا لیا. جب منگوا لیا تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ اصل میں یہ پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے جب ان کے پاس جنگ میں تو فتح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب نکرو عرشھا، اب جاؤ اور اس کے پایا تخت کو روند ڈالو. فوج شکست کھا گئی، اس نے شکست تسلیم کر لی. پایا تخت کو روندوانے کے لیے حضرت سلیمان کیا فساد برپا کرنے والے بادشاہ تھے، لیکن وہ مفہوم چونکہ نہیں لینا تو کہا اس کے پایا تخت کو روند ڈالو. اب اس کے بعد حضرت سلیمان اس کو لے کر گئے، سارا پایا تخت برباد کر دیا گیا. یہ وہ دین ہے کہ جس دین کے اندر ایک درخت کاٹنے کے لیے بھی حجت چاہیے ہوتی ہے. پایا تخت کے بعد ملکہ سبا کو لے جایا گیا. وہ بیچاری فتح پانے کے بعد مغلوب ہو چکی ہے. اس کو لے جایا گیا اور کہا گیا کہ یہ تمہارا تخت پایا تخت ہے، اسی طرح کا ہے. اس نے کہا کچھ اسی طرح کا ہوتا تھا. وہاں ہے نا کہ ان کو تخت دکھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے. اس نے کہا کہ بس کچھ اسی طرح کا تھا. اب اس کے نتیجے میں جو حضرت سلیمان اصول جنگ، اصول جہاد کے ساتھ ہو گئے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ بات کہ تخت کو اٹھا کر چشم ددن میں لے آیا جائے، یہ ماننے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں. یہ میں نے یعنی اس اصول کی مثال پیش کی. اب اس کے بعد صرف چند چیزیں سن لیجیے اور یہی امید یہ ہے کہ بہت کفایت کر جائیں گی اس سارے نقطہ نظر کو جاننے کے لیے. مفہوم القرآن میں یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. سورہ تکویر بہت دفعہ سنی ہوگی، قرآن مجید کی معروف سورہ ہے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
بہت مشہور سورہ ہے. اس میں قیامت کے اس زلزلے کا ذکر ہے کہ جس میں پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے, ستارے اپنے مقام سے گر پڑیں گے, سورج پر تیرگی چھا جائے گی. ذکر ہے اس کا بہت معروف الفاظ میں, بالکل واضح مفہوم ہے. اس میں وہ آیت بھی آتی ہے کہ جو قرآن مجید کے اسلوب کا شاکار ہے کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. جو عرب عام طور پر لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں, اس کے لیے موعودہ کا لفظ میں اگر یہیں بیٹھا بیٹھا کلام عرب کے اس کے لیے شواہد پیش کروں, اتنا عام لفظ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, تو واقعہ ختم نہیں ہوں گے. اب ذرا میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, صرف سن لیجئے کیا کیا انہوں نے. جتنی میں نے آیات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سن لیجئے. کسی آنے والے دور میں جب انسانوں کے خود ساختہ نظام تمدن و معاشرت کی جگہ قرآنی نظام لے لے گا تو اس وقت کی انقلابی کیفیات کے متعلق یوں سمجھو کہ ملوکیت کا نظام لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا. یہ عزت شمس و قوت ہے, یعنی سورج تیرا ہو جائے گا, ملوکیت کا نظام لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا, اور ان کے احالی موالی چھوٹی چھوٹی ریاستیں سب جھڑ کر نیچے گر جائیں گی. یہ اذا النجوم انکدرت ہے, ستارے. اور اس کے بعد ہے نا کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ چلا دیے جائیں گے. سنیے, اور پہاڑوں جیسے محکم عمراء اور رؤسا اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. اور جن رسل و رسائل مثلا اونٹوں کو اس وقت اتنی اہمیت دی جا رہی ہے وہ سب بیکار ہو جائیں گے. اذا الاشار عطلت. اور سنیے, اور وحشی اور نامانوس قومیں بھی اجتماعی زندگی کی طرف آتی ہوں گی. وہ ہے نا کہ اذا الوحوش حشرت, سب جانور جمع ہو جائیں گے قیامت کے اس زلزلے میں. اچھا, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور سمندروں میں آب و رفت کا سلسلہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ہر وقت بھرے بھرے دکھائی دیں گے, اور ان کے کناروں کی بستیاں بھی بڑی آباد ہو جائیں گی. یعنی منوڑا بھی آباد ہو جائے گا, کراچی بھی آباد ہو جائے گا, کوالالمپور بھی آباد ہو جائے گا. آگے سنیے, اور جب اطراف و اکناف عالم کی آبادیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جائیں گی. اب جناب اس آیت کو ذرا دل تھام کے سنیے. اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. اور جب ان لڑکیوں کے متعلق جنہیں معاشرہ زندہ درگور کر دیتا ہے اور ان بیچاریوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا, پوچھا جائے گا کہ انہیں بلاخر کس جرم کی پاداش میں ذبح کیا جاتا رہا ہے, یعنی جب عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں گے. یہ اس زمانے کی خبر ہے نا جس میں, اور آگے دیکھیے ظاہر ہے کہ زمانہ یہ ہے جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں. اور اذا الصحف نشرت, اور جب اخبارات اور رسائل جگہ جگہ پھیل جائے. یہ خاتمہ کلام, اس پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. یعنی میں نے جو اصول بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں دیکھ لیجئے کیا کیا ہے. انہوں نے زبان کے عرف کو, زبان کے سیاق کو, اس کے سباق کو, الفاظ کے ان مدلولات کو جو بالکل واضح ہیں, تشبیہ اور تمثیل کے ان طریقوں کو جن میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی, بالکل تلپٹ کر کے ہمیں اخبارات اور رسائل کی دنیا میں پہنچا دیا ہے. اور وہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی, واقعہ ہے کہ قرآن میں وہ آیت پڑھ کے طبیعت لرز اٹھتی تھی. معلوم ہوا کہ وہ اس زمانے میں جو عورتوں کو حقوق دلائے جا رہے ہیں, قرآن نے اس کی خبر دی تھی کہ یہ بیچاریاں جو گھر در میں بند کر دی گئی تھیں, یہ سڑکوں پر نکل آئیں گی اور بیوٹی سیلون میں بیٹھ کر جا کر میک اپ کریں گی, اس لیے کہ ان کے حقوق ان کو دلائے گئے. یہ یعنی اس زمانے کی تصویر. اس کی روشنی میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پرویز صاحب نے قرآن مجید کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یعنی میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی تعصب, اس بات پر میرا پروردگار گواہ شامل نہیں ہے کہ زبان کے ان اصولوں کو نظر انداز کر کے یہ واقعہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی چیز بھی ان کے مدعا کے خلاف ان کو محسوس ہوئی ہے, اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا. دیکھیے میں یہاں اس کی ایک بڑی عجیب مثال پیش کروں, بہت سادہ مثال ہے. حضرت سلیمان نے جب ملکہ سبا کو شکست دے دی اور وہ سارے معاملات ہو گئے, اس کے بعد حضرت سلیمان کے وہ دربار میں آئیں, یہ سارا معاملہ ہوا. اس سے پہلے تک سب کچھ تمثیل تھی, یعنی اس میں مجازی مفہوم تھے. تخت سے مراد پایا تخت تھا, اس کو لانے سے مراد اس کو فتح کرنا تھا, یہ سب تھا. اس کے بعد ہے قیل لها ادخل السر, جب وہ آئیں تو ان سے کہا گیا کہ اب ذرا آپ شیش محل میں داخل ہو جائیے. فلما رات حسبت لجا و کشفتن ساقیا, تو جب اس نے ان کو دیکھا کہ تو پانی موجے مار رہا ہے, تو انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا. قال انہ سرم ممرد من قواریر, تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں, یہ تو اصل میں شیشہ ہے لگا ہوا اور بہت صفائی سے لگا ہوا ہے, یہ پانی نہیں ہے. یہ ہے نا مشہور واقعہ. اس میں ان کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا, تو انہوں نے اس کا بالکل وہی مفہوم بیان کیا جو میں نے بھی بیان کیا. یہاں نہ مجاز ہے نہ تمثیل ہے. اگر میں انہی کے اصول کے اوپر اس کی تشریح کروں اور یہ کہوں کہ جب وہ آئیں تو ان سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے شیش محل میں داخل ہو جائیے. جب وہ اس میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اس کو دیکھا, اپنی تمناؤں اور آرزوؤں پر ایک نگاہ ڈال کے انہوں نے دیکھی,
تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو اصل میں شراب کا شراب ہی ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے. اور اس وقت وہ بیچاری اپنی تمناؤں سے پیچھے ہٹنے کے لیے فوراً اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کر بالکل مستعد ہو گئیں. محاورہ عربی کا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو سلیمان نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو در حقیقت تمہاری تمنائیں شیشے ہی کا محل تھی جن میں تم زندگی بسر کر رہی. تو بھائی آپ کس طریقے سے اس کی نفی کریں گے؟ اس لیے کہ اس میں وہ سارے الفاظ بھی موجود ہیں، وہ سب چیزیں بھی موجود ہیں. یہاں مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہاں وہی مفہوم ہے. اس سے 2 آیتیں اوپر، عرش پایا تخت ہو گیا، اس کا لانا فتح کرنا ہو گیا، پلک جھپکنے میں اس کو فتح کرنے کی تعویل بھی ہو گئی، یہ سب ہو گیا. اور اوپر جو خود گیا تھا وہ اصل میں رسالوں کے لشکر کا آدمی تھا جو چلا گیا. یہ کام انہوں نے کیا. اس بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ زبان، اس کے اسالیب، اس کے مفہوم کو طے کرنے کے طریقوں سے ناواقف محض تھے، اور یا یہ ہے کہ وہ ان حقائق کو جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں یہ واقعہ ہے کہ ماننا نہیں چاہتے. چنانچہ جہاں جہاں وہ ماننا نہیں چاہتے تھے وہاں انہوں نے تمثیل، تشبیہ، عرف کے یہ اصول اختیار کر کے اس کے ساتھ وہ حشر کر دیا جس کی میں نے ابھی تصویر ایک سورہ تکویر کی صورت میں پیش کی ہے. اور جہاں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی وہاں محل بھی شیشہ ہی کا ہے، وہاں ملکہ سبا آئی بھی ہیں، وہ آ کے اس شیشے پر کھڑی بھی ہوئی ہیں، انہوں نے سب کام کیے ہیں. یعنی وہاں حقیقت کی جگہ موجود ہے. حالانکہ میں نے عرض کر دیا کہ ان کے اصول کے اوپر اس کی بھی بہت حالات تعویل ہو سکتی ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. یہ وہ بنیادی اور اصولی چیز ہے جس کی وجہ سے میں پرویز صاحب کے سارے نقطہ نظر ہی کو دین میں ایک ضلالت کہتا ہوں. اور چونکہ انہوں نے بڑے زور شور کے ساتھ ہمارے نئے تعلیم یافتہ طبقے کے سامنے جو ان چیزوں کی حقیقت سے واقف نہیں تھا اس کو پیش کیا اور یہ چیز کچھ قبول عام بھی حاصل کر گئی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ضلالت کی پیشوائی کا شرف ان کو اس زمانے میں حاصل ہے. اس اصولی تنقید کے بعد میرے نزدیک وہ ان لوگوں میں شامل کیے جانے کے لائق ہی نہیں ہیں کہ جن لوگوں کو ہم علمی یا فکری لحاظ سے کوئی اہمیت دیں. یہ اہمیت ان کو حاصل ہو گئی ہے اور بدقسمتی سے اس بے علمی کے زمانے میں حاصل ہو گئی ہے تو تبصرہ کرنا پڑا، ورنہ ان کے نتائج فکر، انہوں نے کیا چیزیں عکس کی، ان پر میں کسی تبصرے کی ضرورت محسوس کرتا. بنیاد صحیح نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہی غلط ہے، اس کے اندر اتنی بدترین قسم کی تفسیر بالرائے ہے یا پھر بے علمی ہے. تو اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے وہ نتائج اگر کسی جگہ صحیح نکل آئیں گے تو یقین کیجئے کہ وہ ایک حادثہ ہوگا، وہ کسی اصول پر ملے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.